پارہ نمبر 28 سورہ المجادلہ، اس میں 22 آیتیں ہیں، 22 آیتیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے جھگڑتی تھی اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظاہر کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا، اور یہ لوگ بے شک ایک نامعقول اور جھوٹ بات کہتے ہیں، اور اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے ظاہر کریں پھر اسے رجوع کریں تو انہوں نے کہا تھا تو ایک گردن کو آزاد کرنا اس سے پہلے کہ وہ آپس میں ہاتھ لگائیں، اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ پھر جو شخص نہ پائے تو روزے ہیں 2 مہینے کے لگاتار، اس سے پہلے کہ وہ آپس میں ہاتھ لگائیں۔ پھر جو شخص نہ کر سکے تو 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے، یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور منکروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ہوں گے جس طرح وہ لوگ ذلیل ہوئے جو ان سے پہلے تھے، اور ہم نے واضح آیتیں اتار دی ہیں، اور منکروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا اور ان کے کیے ہوئے کام ان کو بتائے گا، اللہ نے ان کو گن رکھا ہے اور وہ لوگ اس کو بھول گئے، اور اللہ کے سامنے ہر چیز ہے۔ تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے؟ کوئی سرگوشی 3 آدمیوں کی نہیں ہوتی جس میں چوتھا اللہ نہ ہو، اور نہ 5 کی سرگوشی ہوتی ہے جس میں چھٹا وہ نہ ہو، اور نہ اس سے کم کی یا زیادہ کی، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں۔ پھر وہ ان کو ان کے کیے کا آگاہ کرے گا قیامت کے دن۔ بے شک اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا جن کو سرگوشیوں سے روکا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی کر رہے ہیں جس سے وہ روکے گئے تھے، اور وہ گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو تم کو ایسے طریقے سے سلام کرتے ہیں جس سے اللہ نے تم کو سلام نہیں کیا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہمارے ان باتوں پر اللہ ہم کو عذاب کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، وہ اس میں پڑیں گے، پس وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، جب تم سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو، اور تم نیکی اور پرہیزگاری کی سرگوشی کرو، اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ یہ سرگوشی شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو رنج پہنچائے، اور وہ ان کو کچھ بھی رنج نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے حکم سے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے ایمان والوں، جب تم کو کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل کر بیٹھو تو تم کھل کر بیٹھو، اللہ تم کو کشادگی دے گا، اور جب کہا جائے گا کہ اٹھ جاؤ تو تم اٹھ جاؤ۔ تم میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے، اللہ ان کے درجے بلند کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے رازدارانہ بات کرو تو اپنی رازدارانہ بات سے پہلے کچھ صدقہ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے، پھر اگر تم نہ پاؤ تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تم اپنی رازدارانہ گفتگو سے پہلے صدقہ دو؟ پس اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو معاف کر دیا تو تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ وہ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے ہیں، اور وہ جھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے سخت عذاب تیار رکھا ہے، بے شک وہ برے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے قسموں کو ڈھال بنا کر رکھا ہے، پھر وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، پس ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو ذرا بھی اللہ سے نہ بچا سکیں گے، یہ لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ اس سے بھی اسی طرح قسم کھائیں گے جس طرح تم سے قسم کھاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی چیز پر ہے، سن لو کہ یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ شیطان نے ان پر قابو حاصل کر لیا ہے، پھر اس نے ان کو خدا کی یاد بھلا دی ہے۔ یہ لوگ شیطان کا گروہ ہے، سن لو کہ شیطان کا گروہ ضرور برباد ہونے والا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیل لوگ ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا، میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے، بے شک اللہ قوت والا زبردست ہے۔ تم ایسے قوم نہیں پا سکتے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں اور وہ ایسے لوگوں سے دوستی رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت ہیں، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے کیوں نہ ہو۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور ان کو اپنے فیض سے قوت دی ہے۔
اور وہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں اور اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے۔ سورہ الحشر، اس میں 24 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے سب چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب منکروں کو ان کے گھروں سے پہلے ہی بار اکھاڑ کر نکال دیا۔ تمہارا گمان نہ تھا کہ وہ نکالیں گے، اور وہ خیال کرتے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے بچا لیں گے۔ پھر اللہ ان پر وہاں سے پہنچا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی۔ بس اے آنکھ والوں، عبرت حاصل کرو۔ اور اگر اللہ نے ان پر جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو وہ دنیا ہی میں ان کو عذاب دیتا، اور آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ سخت عذاب والا ہے۔ کھجوروں کے جو درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو ان کے جڑوں پر اکھاڑ رہنے دیا تو یہ اللہ کے حکم سے ہے، اور تاکہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ اور اللہ نے ان سے جو کچھ اپنے رسول کی طرف لوٹایا تو تم نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، اور لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو کچھ اللہ اپنے رسول کو بستیوں والوں کی طرف سے لوٹائے تو وہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ اور رسول تم کو جو کچھ دے اس کو تم لے لو، اور وہ جس چیز سے تم کو روکے اس سے تم رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ان مفلس مہاجروں کے لیے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکالے گئے ہیں، وہ اللہ کا فضل اور رضامندی چاہتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ اور جو لوگ پہلے سے مدینہ میں قرار پکڑے ہوئے ہیں اور ایمان استوار کیے ہوئے ہیں، جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے اس سے وہ محبت کرتے ہیں، اور وہ اپنے دلوں میں اس سے تنگی نہیں پاتے جو مہاجرین کو دیا جاتا ہے، اور وہ ان کو اپنے اوپر مقدمہ رکھتے ہیں اگرچہ ان کے اوپر فاقہ ہو۔ اور جو شخص اپنے جی کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کینہ نہ رکھ، اے ہمارے رب تو بڑا شفیق اور بڑا مہربان ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو نفاق میں مبتلا ہیں؟ وہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا ہے، اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر ان کی مدد کریں گے تو ضرور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، پھر وہ کہیں مدد نہ پائیں گے۔ بے شک تم لوگوں کا ڈر ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ ہے، یہ اس لیے کہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ یہ لوگ سب مل کر تم سے کبھی نہیں لڑیں گے مگر حفاظت والی بستیوں میں یا دیواریوں کی آڑ میں۔ ان کی لڑائی آپس میں سخت ہے، تم ان کو متحد خیال کرتے ہو اور ان کے دل جدا جدا ہو رہے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ یہ ان لوگوں کی مانند ہے جو ان سے کچھ ہی پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جیسے شیطان جو انسان سے کہتا ہے کہ منکر ہو جا، پھر جب وہ منکر ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تم سے بری ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہاں کا رب ہے۔ پھر انجام دونوں کا یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں گئے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ظالموں کی سزا یہی ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھے کے لیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو خود ان کی جانوں سے غافل کر دیا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ سوچیں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں،
بادشاہ سب عیبوں سے پاک، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور، عظمت والا، اللہ اس شرک سے پاک ہے جو لوگ کر رہے ہیں۔ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، وجود میں لانے والا، صورت گری کرنے والا، اسی کے لیے ہے سارے اچھے نام۔ ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الممتحنہ، اس میں 13 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان سے دوستی کا اظہار کرتے ہو حالانکہ انہوں نے اس حق کا انکار کیا جو تمہارے پاس آیا، اور رسول کو، اور تم کو اس بنا پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے۔ اگر تم میری راہ میں جہاد اور میری رضامندی کے طلب کے لیے نکلے ہوں، تم چھپا کر انہیں دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اور جو شخص تم میں سے ایسا کرے گا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اگر وہ تم پر قابو پا جائیں تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، اور وہ اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے تم کو آزار پہنچائیں گے، اور چاہیں گے کہ تم بھی کسی طرح منکر ہو جاؤ۔ تمہارے رشتہ دار اور تمہاری اولاد قیامت کے دن تمہارے کام نہ آئیں گے۔ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں اچھا نمونہ ہے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم الگ ہیں تم سے اور ان چیزوں سے جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ ہم تمہارے منکر ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت اور بیزاری ظاہر ہوگی، یہاں تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان لاؤ۔ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا کہ میں آپ کے لیے معافی مانگوں گا اور میں آپ کے لیے اللہ کے آگے کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے رب، ہم نے تیرے اوپر بھروسہ کیا اور ہم تیری طرف رجوع ہوئے اور تیرے ہی طرف لوٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم کو منکروں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور اے ہمارے رب ہم کو بخش دے، بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا۔ بے شک تمہارے لیے ان کے اندر اچھا نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کا اور آخرت کے درمیان کا امیدوار ہو، اور جو شخص روگردانی کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے۔ امید ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے جن سے تم نے دشمنی کی، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تم کو ان لوگوں سے نہیں روکتا جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا کہ تم ان سے بھلائی کرو اور تم ان کے ساتھ انصاف کرو۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ بس ان لوگوں سے تم کو منع کرتا ہے جو دین کے معاملے میں تم سے لڑیں اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں مدد کی، تم ان سے دوستی کرو، اور جو ان سے دوستی کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے ایمان والوں، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کو جانچ لو، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ پس اگر تم جان لو کہ وہ مومن ہیں تو ان کو منکروں کی طرف نہ لوٹاؤ، نہ وہ عورتیں ان کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ ان عورتوں کے لیے حلال ہیں، اور منکر شوہروں نے جو کچھ خرچ کیا وہ ان کو ادا کر دو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم ان سے نکاح کر لو جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کرو، اور تم منکر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رہو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے اس کو مانگ لو، اور جو کچھ منکروں نے خرچ کیا وہ بھی تم سے مانگ لیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری بیویوں کے مہر میں سے کچھ منکروں کی طرف رہ جائے، پھر تمہاری نبوت آئے تو جن کی بیویاں گئی ہیں ان کو ادا کر دو جو کچھ انہوں نے خرچ کیا، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، اور وہ چوری نہ کریں گی، اور وہ بدکاری نہ کریں گی، اور وہ اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اور وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کے آگے کوئی بہتان گڑھ کر نہ لائیں گی، اور وہ کسی معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو تم ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کرو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا، وہ آخرت سے نا امیدوار ہوں گے جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے منکر نا امید ہیں۔ سورہ صف، اس میں 14 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب ہے، حکیم ہے۔ اے ایمان والو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بات بہت ناراضی کی ہے
کہ تم ایسی بات کہو جو تم کرو نہیں۔ اللہ تو ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح مل کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیاہ پلائی ہوئی دیوار ہو۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم لوگ کیوں مجھ کو ستاتے ہو حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں؟ بس جب وہ پھر گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے میرے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کا جو مجھ سے پہلے سے موجود ہے، اور خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنے منہ سے بچھا دیں حالانکہ اللہ اپنی روشنی کو پورا کر کر رہے گا، خواہ منکروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین کے حق کے ساتھ تاکہ وہ اس کو سب دنیا پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے ایمان والو، کیا میں تم کو ایک ایسی تجارت بتاؤں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچا لے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور عمدہ مکانوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہوں گے۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ اور ایک اور چیز بھی جس کی تم تمنا رکھتے ہو، اللہ کی مدد اور فتح جلدی، اور مومنوں کو بشارت دے دو۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے مددگار بنو، جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا کون اللہ کے واسطے میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ پس بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایمان لایا اور کچھ لوگوں نے انکار کیا۔ پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان دشمنی کے مقابلے میں مدد کی، پس وہ غالب ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الجمعہ، اس میں 11 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، جو بادشاہ ہے، پاک ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے امروں کے اندر ایک رسول انہی میں سے اٹھایا، وہ ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، اور دوسروں کے لیے بھی ان میں سے جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے اس کو نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہو کہ اے یہودیوں، اگر تمہارا گمان ہے کہ تم دوسروں کے مقابل میں اللہ کے محبوب ہو تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے ان کاموں کی وجہ سے جن کو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ کہو کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے کے پاس لے جائے جاؤ گے، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ اے ایمان والوں، جب جمعہ کے دن کی نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کی یاد کی طرف چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور جب وہ کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو وہ اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور تم کو کھڑا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ کہو کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ المنافقون، اس میں 11 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت الرحم والا ہے۔ جب منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم اس کے رسول ہو، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پھر وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، بے شک نہایت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، پس وہ نہیں سمجھتے۔ اور جب تم انہیں دیکھو تو ان کے جسم تم کو اچھے لگتے ہیں، اور اگر وہ بات کرتے ہیں تو ان کی بات سنتے ہو گویا کہ وہ لڑکیاں ہیں ٹیک لگائے ہوئے، اور ہر زور کی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہی لوگ دشمن ہیں، پس ان سے بچو۔
اللہ ان کو ہلاک کرے وہ کہاں پھیرے جاتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے استغفار کرے تو وہ اپنا سر پھیر لیتے ہیں، اور تم ان کو دیکھو گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے بے رخی کرتے ہیں۔ ان کے لیے یکساں ہے، تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا مغفرت کی دعا نہ کرو، اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا، اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی ہے جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ مت کرو یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں، اور آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، لیکن منافقین نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ لوٹے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا، حالانکہ عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے لیے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے، مگر منافقین نہیں جانتے۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہارے اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے، اور جو ایسا کرے گا تو وہی گھاٹے میں پڑنے والے لوگ ہیں۔ اور ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اور اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے، پھر وہ کہیں کہ اے میرے رب، تو نے مجھے کچھ اور مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے شامل ہو جاتا۔ اور اللہ ہرگز کسی جان کو مہلت نہیں دیتا جب کہ اس کی میعاد آ جائے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ التغابن، اس میں 18 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت الرحم والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی منکر ہے اور کوئی مومن، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر پیدا کیا، اور اس نے تمہاری صورت بنائی تو نہایت اچھی صورت بنائی، اور اسی کی طرف ہے لوٹنا۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ دلوں تک کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ کیا تم ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے انکار کیا، پھر انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی ہوئی دلیلوں کے ساتھ آئے تو انہوں نے کہا کہ کیا انسان ہماری رہنمائی کرے گا؟ بس انہوں نے انکار کیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے۔ انکار کرنے والوں نے دعویٰ کیا کہ وہ ہرگز دوبارہ اٹھائے نہ جائیں گے۔ کہو کہ ہاں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تم کو بتایا جائے گا جو کچھ تم نے کیا ہے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ بس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر اور نور پر جو ہم نے تو اتارا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ جس دن وہ تم سب کو ایک جمع ہونے کے دن جمع کرے گا، یہی دن ہار جیت کا دن ہوگا، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کیا ہوگا، اللہ اس کے گناہوں سے دور کر دے گا، اور اس کو ایسا باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہی لوگ آگ والے ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ کے دل کو راہ رکھ دیکھتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم اعراض کرو گے تو ہمارے رسول پر بس صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے ایمان والوں، تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں، بس تم ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش کی چیز ہے، اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ بس تم اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے، اور سنو اور مانو اور خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جو شخص دل کی تنگی سے محفوظ رہا تو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ قدرداں ہے، بردبار ہے، غائب اور حاضر کو جاننے والا ہے، زبردست ہے، حکیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الطلاق، اس میں 12 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت پر طلاق دو، اور عدت کو گنتے رہو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، الا یہ کہ وہ کوئی کھلی ہوئی بے حیائی کرے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تم نہیں جانتے شاید اللہ اس طلاق کے بعد کوئی نئی صورت پیدا کر دے،
پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو ان کو یا تو معروف کے مطابق رکھ لو یا معروف کے مطابق ان کو چھوڑ دو، اور اپنے میں سے 2 معتبر گواہ بنا لو اور ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے گواہی دو۔ یہ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راہ نکالے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ کیا گیا ہو، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ ٹھہرا رکھا ہے، اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، اگر تم کو شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور اسی طرح ان کی بھی عدت جن کو حیض نہیں آیا، اور حاملہ عورتوں کی عدت اس حمل کا پیدا ہو جانا ہے۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے اس کا کام میں آسانی کر دے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا۔ تم ان عورتوں کو اپنی وسعت کے مطابق رہنے کا مکان دو جہاں تم رہتے ہو، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اگر وہ حمل والیاں ہوں تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ ان کا واضح حمل ہو جائے، پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو، اور تم آپس میں ایک دوسرے کو نیکی سکھاؤ، اور اگر تم آپس میں ضد کرو تو کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔ چاہیے کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس کی آمدنی کم ہو اس کو چاہیے کہ اللہ کے نے جتنا اس کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرے۔ اللہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اتنا ہی جتنا اس کو دیا ہے۔ اللہ سختی کے بعد جلد ہی آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ بہت سی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی اور اس کے رسولوں کی، بس ہم نے ان کا سخت حساب کیا اور ہم نے ان کو ہولناک سزا دی، بس انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا اور ان کا انجام کار خسارہ ہوا۔ اللہ نے ان کے لیے ایک سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بس اللہ سے ڈرو اے عقل والوں جو کہ ایمان لائے ہو۔ اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت اتاری ہے، ایک رسول جو تم کو اللہ کی کھلی ہوئی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، تاکہ ان لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا، اور جو شخص اللہ پر ایمان لایا اور نیک عمل کیا اس کو وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے اس کو بہت اچھی روزی دی۔ اللہ نے جس نے بنائی 7 آسمان اور انہی کی طرف زمین بھی، ان کے اندر اس کا حکم اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ التحریم، اس میں 12 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، اپنی بیویوں کی رضامندی چاہنے کے لیے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کھولنا مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تمہارا کارساز ہے اور وہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ بیویوں کے پیدا کردہ بعض اندرونی مسائل کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں یہ قسم کھا لی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، مگر پیغمبر کا عمل اس کی امت کے لیے نمونہ بن جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ شرعی طریقے مطابق کفارہ ادا کر کے اپنی قسم کو توڑ دیں، اور شہد نہ کھانے کے عہد سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آئندہ آپ کی امتی اس کو تقویٰ کا معیار سمجھ کر شہد کھانے سے پرہیز کرنے لگیں۔ اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے ایک بات چھپا کر کہی تو جب اس نے اس کو بتا دیا اور اللہ نے نبی کو اس سے آگاہ کر دیا تو نبی نے کچھ بات بتائی اور کچھ ٹال دی۔ پھر جب نبی نے اس کو یہ بات بتائی تو اس نے کہا کہ آپ کو کس نے اس کی خبر دی؟ نبی نے کہا کہ مجھ کو بتایا جانے والے نے، باخبر نے۔ اگر تم دونوں اللہ کی طرف رجوع کرو تو تمہارے دل جھک پڑے ہیں، اور اگر تم دونوں نبی کے مقابلے میں کارروائیاں کرو گی تو اس کا رفیق اللہ ہے، اور جبرائیل اور صالح اہل ایمان اور ان کے علاوہ وہ فرشتے اس کے مددگار ہیں۔ اگر نبی تم سب کو طلاق دے دے تو اس کا رب تمہارے بدلے میں تم سے بہتر بیویاں اس کو دے دے، مسلمہ، با ایمان، فرما بردار، توبہ کرنے والی، عبادت کرنے والی، روزہ دار، بیوی اور کنواری۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اس پر تنخوں اور زبردست فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ ان کو جو حکم دے اس میں وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم ملتا ہے۔
اے لوگوں جنہوں نے انکار کیا، آج عذر نہ پیش کرو، تم وہی بدلہ میں پا رہے ہو جو تم کرتے تھے۔ اے ایمان والو، اللہ کے آگے سچی توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کر دے اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جس دن اللہ نبی کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا، ان کی روشنیوں ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہی ہوں گی، وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے پر رب، ہمارے لیے ہماری روشنی کو کامل کر دے اور ہماری مغفرت فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی، منکروں و منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ منکروں کے لیے مثال بیان کرتا ہے نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی، دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھے، پھر انہوں نے ان کے ساتھ خیانت کی تو وہ دونوں اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور دونوں کو کہہ دیا گیا کہ آگ میں داخل ہو جاؤ، داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ اور اللہ ایمان والوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے فرعون کی بیوی کی، جب کہ اس نے کہا کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھ کو فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور مجھ کو ظالم قوم سے نجات دے۔ اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے کلام کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔